بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ رب العزت کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کے درس تصوف کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ کا اصل نام ثوبان بن ابراہیم ہے، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کا نام فیض بن ابراہیم ہے، اور آپ کے والد گرامی نوبہ کے رہنے والے تھے۔ یہ مصر میں ایک وسیع و عریض علاقہ ہے جہاں پہ آپ کے والد گرامی رہتے تھے، اور آپ کا وصال مبارک 245 ہجری میں ہوا۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ یہ کس دور کے بزرگان دین کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم میں، تقوی میں، حال میں، ادب میں یکتائے زمانہ تھے۔ یعنی جو اس دور کے بڑے بڑے علماء تھے وہ آپ کے قدموں میں بیٹھ کے آپ کے علم بھی حاصل کرتے تھے، دولت تقوی بھی حاصل کرتے تھے، اپنا حال بھی بدلتے تھے، ادب بھی لیتے تھے۔ آپ کی توبہ کا واقعہ یوں ہے کہ حضرت یوسف بن حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا، اور ان کے پاس حضرت سالم مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاضر ہوئے۔ تو یہ دیکھیں کہ اس دور میں اولیاء کرام ایک دوسرے کی مجلس میں جاتے تھے، ایک دوسرے کی مجلس کو اختیار کرتے تھے۔ صحبت بڑی چیز ہے، اور اس صحبت سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو حضرت سالم مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ آپ کی توبہ کا واقعہ کیا ہے، آپ کیسے اس طرف آئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ آپ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو حضرت سالم مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی قسم دی کہ آپ مجھے وہ واقعہ ضرور سنائیں۔ تو پھر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے مصر سے کسی دوسری بستی کی طرف جانے کا ارادہ کیا، میں صحرا میں تھا، مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا۔ کہتے ہیں پھر میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک پرندہ ہے قمبرہ نامی، وہ اندھا تھا، اور میرے سامنے جو ہے وہ اپنے گھونسلے سے نیچے گر گیا، اسے دکھائی بھی کچھ نہیں دیتا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ اب اپنے گھونسلے سے بھی گر گیا ہے، اب اس کا خیال کون رکھے گا، کون اس کی دیکھ بھال کرے گا، یہ تو اندھا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ زمین پھٹی اور اس سے 2 پیالے ظاہر ہوئے، ایک سونے کا پیالہ تھا، دوسرا چاندی کا تھا، ایک میں تل تھے اور دوسری میں پانی تھا، اس نے تل بھی کھائے اور پانی بھی پی لیا۔ کہتے ہیں میں نے جب یہ دیکھا کہ رب اس پرندے کو کیسے رزق دیتا ہے، میری توبہ کا واقعہ یہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اولیاء کرام کی زندگی کیسے جو ہے وہ واقعات سے بدل جاتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ اس کے ہو کے رہ جاتے ہیں، اس کی اطاعت میں آ جاتے ہیں، حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کی اطاعت میں آ جاتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علم اور دانائی اس معدے میں نہیں ٹھہرتی جو کھانے سے بھرا ہوا ہو۔ یعنی عالم دین کی شان یہ ہے کہ وہ ضرورت کے تحت جتنا ضرورت ہے اتنا کھائے، جتنا معدہ خالی ہوگا اتنا علم و حکمت اس کے پاس آئے گا۔
اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے توبہ کے حوالے سے پوچھا گیا کہ توبہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا عوام کی توبہ گناہوں سے ہوتی ہے اور خاص لوگوں کی توبہ غفلت سے ہوتی ہے، وہ غفلت سے جاگ جاتے ہیں، وہ غفلت کے پاس بھی نہیں جاتے، یہ خاص لوگوں کی توبہ ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ متوکل بادشاہ تھا، اس کے سامنے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چغلی کی گئی۔ آج کے دور میں بھی چغلی ہوتی ہے، برائی بیان کی گئی، غیبت کی گئی۔ آپ نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلا لیا۔ جب آپ مصر پہنچے تو آپ سے جب حال احوال کی گفتگو ہوئی، آپ کے مقام و مرتبہ کو جب اس متوکل بادشاہ نے جان لیا تو پھر اس نے انعام و اکرام کے ساتھ آپ کو رخصت کر دیا، اور جب بھی متوکل کے سامنے متقی لوگوں کا ذکر ہوتا تو وہ رو پڑتا اور کہا کرتا تھا کہ جب بھی اہل تقوی کا ذکر کرو تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ضرور ذکر کیا کرو۔ یہ متوکل بادشاہ تھا، حاکم وقت تھا، اس دور کا حاکم وقت بھی دیکھے اولیاء کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا اور ان سے فیض لیا کرتا تھا۔ اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بڑے ہی کمزور آدمی تھے اور آپ پر سرخ رنگ جو ہے وہ غالب تھا، آپ کی داڑھی مبارک سفید نہیں تھی بلکہ براؤن تھی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے پوچھا گیا کہ کلام کا دار و مدار کن چیزوں پر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ 4 باتوں پر ہے: اللہ سے محبت، دنیا سے نفرت، قرآن کی اتباع اور حالت کے بدلنے کا خوف۔ اور حضرت سعید بن عثمان فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے والوں کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، سیرت، افعال اور حضور علیہ السلام کے حکم اور آپ کی سنتوں کی وہ اتباع کرتے ہیں۔ یہ اللہ سے محبت کرنے والوں کی علامت ہے۔ اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کمینہ شخص کون ہے، تو آپ نے فرمایا جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی طرف جانے کے راستے کو نہ جانتا ہو اور نہ ہی جاننے کی کوشش کرے، وہ کمینہ شخص ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان بزرگان دین کا فیض عطا فرمائے۔ آج ہم گویا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں تھے، اور یہ مجلس ہمارے لیے فائدہ مند یہ ہے کہ ہم اس سے اپنے حال کو بدلیں، اپنی زندگی کو بدلیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔